یہ قصہ ایک پرانے زمانے کا ہے جب کندھار کے ایک تنگ و پرانے محلے میں عبداللہ نامی ایک بنکر رہا کرتا تھا۔ اس کا گھر مٹی اور لکڑی سے بنا ہوا تھا، جس کی دیواریں بارش میں ٹپکتی تھیں اور چھت ہوا کے جھونکوں سے کانپتی تھی۔ کپڑے پرانے اور میلے، پیٹ بھوکا مگر دل ایمان، صبر اور نیکی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنے پرانے کہڈی پر رنگ برنگے کپڑے بنتا اور کندھار کے بازار میں بیچنے جاتا، مگر کمائی اتنی کم ہوتی کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی۔ پھر بھی وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا، میرا رب جو دے گا وہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا خاندان تھا، بوڑھی ماں جو بیمار رہتی تھی اور ایک ننھی سی بہن جس کی ضروریات اور دواؤں پر وہ اپنی زیادہ تر کمائی خرچ کرتا۔ محلے والے اسے سچا عبداللہ کہتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا، نہ کسی کا حق مارتا۔ اگر کوئی خریدار کپڑا خریدنے آتا اور اس کے پاس پیسے کم ہوتے تو عبداللہ اسے مفت میں کپڑا دے دیتا۔ ایک روز جب وہ بازار جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک نورانی چہرے والا فقیر ملا جس کی آنکھوں میں بصیرت چمک رہی تھی۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، آئے جوان، تیرا چہرہ سچائی سے چمک رہا ہے مگر آنکھوں میں اداسی کیوں؟ کیا تنگ دستی نے تجھے پریشان کر رکھا ہے؟ عبداللہ نے اپنی محنت اور غربت کی داستان سنائی۔ فقیر نے کہا، بیٹا، قسمت کا دروازہ وہی کھولتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اگر تو اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو بلخ جا، وہاں کا سلطان ناصر الدین نیک دل اور رحم دل ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو پڑوسیوں کے سہارے چھوڑا اور اگلے روز بلخ کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر طویل اور مشکل تھا۔ جنگل، پہاڑ، ریگستان اور سوکھی ندیاں عبور کرتا ہوا وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں 2 مسافر اس سے ملے۔ یوسف جو پہلے کندھار کا مالدار تاجر تھا مگر دھوکہ کھا کر سب کچھ کھو چکا تھا، اور حسن جس کے بیوی بچے وبا میں وفات پا چکے تھے۔ یوسف نے کہا، میں سلطان سے دینار مانگوں گا تاکہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکوں۔ حسن نے کہا، میں سلطان سے ایک خوبصورت کنیز مانگوں گا تاکہ تنہائی دور ہو۔ عبداللہ نے کہا، میری خواہش صرف میرے رب سے ہے، وہی بادشاہوں کو بادشاہی دیتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں روکا۔ یوسف اور حسن ڈر گئے مگر عبداللہ نے بہادری سے کہا، ہمارے پاس صرف ایک روٹی اور ایک کمبل ہے، وہ لے لو۔ سردار اس کی سچائی سے متاثر ہو کر نہ صرف انہیں جانے دیا بلکہ کھانے کو بھی کچھ دیا۔ ایک رات طوفان آیا، یوسف اور حسن غار میں جا چھپے مگر عبداللہ باہر آگ بچاتا رہا تاکہ سب گرم رہیں۔ حسن نے کہا، عبداللہ تو فرشتوں جیسا ہے، مگر یوسف کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ بالآخر وہ بلخ پہنچے۔ شہر میں امن، انصاف اور خوشحالی تھی۔ وہ تینوں ایک کھنڈر میں ٹھہرے اور اسی رات سلطان ناصر الدین جو بھیس بدل کر گشت پر تھا ان سے ملا۔ اس نے ان کی خواہشات سنے۔ یوسف نے دینار مانگے، حسن نے کنیز اور عبداللہ نے کہا، میری دعا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے اور میرا دل لالچ سے بچا رہے۔ اگلے روز دربار میں سلطان نے یوسف کو سونے کے 3 تھیلے دیے، حسن کی شادی خوبصورت کنیز سے کرا دی اور عبداللہ کو ایک دکان، کچھ پیسے اور سادہ سا گھر دیا۔ واپسی پر یوسف تھک گیا اور عبداللہ سے کہا، میرے تھیلے تھوڑی دیر اٹھا لو۔ اس نے بلا چوں و چرا اٹھا لیے۔ حسن کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے یوسف کی موت کے بعد سونا مانگا۔ عبداللہ نے فوراً دے دیا۔ رات کو حسن نے عبداللہ کو قتل کرنے کی سازش کی مگر ایک چرواہے نے اسے بچا لیا۔ سلطان نے پہلے حکم دیا کہ جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ دو، مگر غلطی سے یوسف مارا گیا۔ پھر دوسرے حکم پر حسن کا سر کاٹا گیا۔ سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حکیم سلیم کو بھیج کر عبداللہ کو عزت سے دربار میں بلایا۔ سلطان نے معافی مانگی اور پوچھا، تو نے کچھ کیوں نہ مانگا؟ عبداللہ نے کہا، میری خواہش میرے رب نے پوری کر دی ہے۔ صدق، صبر اور نیکی۔ دنیا کی دولت آتی جاتی ہے مگر ایمان کی دولت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ سلطان نے اسے گلے لگایا اور ہر جمعے کو دربار آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اس سے نیکی سیکھے۔ عبداللہ نے محنت سے دکان چمکائی، اپنی ماں اور بہن کو بلا لیا اور اپنی دولت غریبوں میں بانٹتا رہا۔ لوگ اسے بنکر فرشتہ کہنے لگے کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ ساری قوم کو نیکی کا راستہ دکھایا۔